تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت مفتی سلمان اظہری کا بیان رہے گا، تو اس بیان کو ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں داخل ہیں، اور دعا یہ کرنا بھی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے۔ یہ دعا سنت ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے تو اس سال کا رمضان بھی عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کریم نے ہمارے درمیان اس طرح سے رکھا ہے کہ ہمارا ہر کام اور ہماری ہر شے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو وہ یوں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے سفر کا کوئی حصہ اور نہ ہی کوئی منزل حضور کے نام کے بغیر ہو سکتی ہے۔ جو چاہے دین سے باہر کچھ بھی کر لو، دین کے اندر حضور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے تو ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کا مطلب جو کہتا ہے کہ اب مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے رسول کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، جو یوں کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر ہے، جن کی آزمائشیں صبح قیامت تک یاد کی جاتی رہیں گی، جن کے بیٹے کا ذبح ہونے کا، اور جن کے بہت سارے ایسے کردار جو حج اور عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی پاک کا ایک بہت اہم واقعہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر آئے۔ آپ کو پتہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت نور محمدی جگمگا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہی کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لٹائے
تو وہ تیز چاقو ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ پتھر کو مارتے تو 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، پتھر کٹ جاتا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پہ چلاتے تو چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا۔ 3 مرتبہ کوششیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، گلا کٹا نہیں، اور پتھر پر مارتے تو پتھر کٹ جاتا تھا۔ مفسرین فرماتے وجہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا، ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں آنا باقی تھا، ہر جگہ جلوے مصطفیٰ کے دیکھو گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کی حاجت ہے تو ہم اور تم کیا ہے؟ امتی ہیں۔ ہمیں بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں پر کوئی چیز حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ بخدا مطلب قسم خدا کی، بخدا کا مطلب ہوتا ہے قسم خدا کی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اردو ہارڈ ہے لیکن سمجھ لے تو سمجھ میں آ جائے۔ مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہاں جاؤ گے؟ نہیں اور کوئی مفر مکر۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا بڑا مقام ہے، کوئی اپنے آپ کو ولی بھی ثابت کرتا ہو یا کچھ لوگوں نے مل کر کے کسی کو ولی اللہ بنا دیا ہو، سب کان کھول کر کے سن لے، کوئی ولی کب بنتا ہے، کوئی اللہ کا ولی کیسے مشہور کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ڈھکوسلے سے کوئی ولی نہیں بنتا، کسی کے چھلے انگوٹیاں پہننے سے ولی نہیں بنتا، بالوں کے لٹھے بنا لینے سے ولی نہیں بنتا، حتیٰ کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا، ہوا میں اڑ کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا۔ میاں یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قوم پاگل ہے جو سگریٹ پینے والے اور تمباکو والے کو بھی بنا لیتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی وابستگی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں امام عشق و محبت جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو۔ اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیران پیر غوث العظم دستگیر، جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو، جو اولیاء اکرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں۔ ہاں، شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی، ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے، سارے مانتے ہیں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے، کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو۔ وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی، بات بھی ہو رہی ہے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے، آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی، اتنی عبادت تم نے کی ہے۔ سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی۔ اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے، 100 تو پڑھا ہو۔ غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے، 40 سال تک ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے، ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کریا کرتے۔ اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی، لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے، سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی۔ غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے۔
کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو. جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا. غوث پاک فرماتے یہ آواز شیطان کی ہے. اور دوسری چیز، آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی. یہاں تو بہت سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو، حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے، باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے. شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے. اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی. یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا. آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے. میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے، سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے. حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا. لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہر گھڑی تم یہ دیکھو، یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا. اپنے نبی کو یاد کرنا، میرا خدا رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے. غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں، ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر. لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادری ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے. ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو. اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے. صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی. عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ
کہ صحابہ کرام رضوانُल्लाह تعالی علیہم اجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے، آپ کو پتا ہے دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں. ایک صحابی حضرت انس بن نزیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں. راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، کوئی حصہ نہیں ملا، صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی، جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے. وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں. جوانی کا عالم ہے، اور جوانی لوگ تو سمجھتے ہیں انگارے کا نام ہے، اندر خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے، الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں. لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، ان سے شادی بھی کر لیا، نکاح کر لیا. بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، جائز محبت ہے، شادی بھی کر لیا، اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا، جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے. تو بیوی ہے اور بہت زیادہ محبت کرتے، اور وہ بھی محبت کرتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نزیر کے گھر تشریف لائے. جب بیٹھے تھے وہ حضرت انس کے ساتھ، مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مکہ کے حالات بتاتے ہوئے قاصد نے خط دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھو خط میں کیا ہے، سناؤ. انس بن نزیر نے پڑھ کر کے سنایا. اس میں مکہ والے جنگوں کی جو تیاریاں کر رہے ہیں اس کے سارے معاملات لکھے ہوئے تھے کہ مکہ والے مدینے کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے، حملہ کرنا چاہتے. اور یہ سارے حالات اس خط میں راز کے طور پر تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بند کرو انس، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس کو سنبھال کے رکھو. حضرت انس نے کہا جیسا حکم سرکار کا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکل کر کے باہر تشریف لے گئے. ابھی باہر گئے تھے کہ انس بن نزیر کی بیوی اندر سے آئی، جس سے بے حد محبت کرتے تھے آپ، بہت عشق کرتے تھے. آئی، کہا انس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کچھ راز کی باتیں ہو رہی تھی، مجھے بھی تو بتاؤ کیا بات ہوئی. انس بن نزیر نے کہا تیری محبت، تیرا عشق اپنی جگہ پر، وہ میرے اور نبی پاک کے درمیان کی بات ہے، وہ نہیں بتایا جا سکتا. کتنا بھی عشق ہو، کتنی بھی محبت ہو، تو بیوی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے بیچ جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا کیا مجھ پر اعتبار نہیں کرتے؟ کہا پورا اعتبار ہے، یقین بھی ہے، لیکن حضور پاک کے حکم سے بڑھ کر میرے لیے کائنات میں کوئی چیز ہی نہیں. بیوی نے ہنس کر کے کیا کہا چلو نہیں بتاتے کوئی بات نہیں، میں نے سن لیا ہے، دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے میں نے کیا بات ہوئی ہے. کہا کیا بات ہوئی؟ کہا وہی تو مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہ خط میں یہ چیز آئی ہے. انس بن نزیر نے جیسے ہی اپنی بیوی سے یہ جملہ سنا، سیدھے جا کر گردن پکڑ لی، گردن پکڑ لی، اور گردن پکڑ کر کے سیدھے باہر لے کر کے آئے. کہا اس وقت تک تیری گردن سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا جب تک نبی پاک کا حکم نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انس کیا ہوا، کس بات کے لیے لے کر کے آئے؟ کہا آقا میں مجرم نہ ٹھہرایا جاؤں، آپ نے فرمایا تھا راز کی بات ہے، میں حفاظت کر رہا تھا، میں نے کسی کو نہیں کہا، لیکن دیوار پیچھے سے میری بیوی نے سن لیا، اور جب مجھے خبر ہو گئی کہ اس نے سنا ہے میں اس کی گردن پکڑ لیا ہوں. اگر سرکار کا حکم ہو تو میں یہاں ختم کر دوں یہ سارا معاملہ، تاکہ میں کل جرم میں نہ پکڑا جاؤں کہ نبی پاک کے راز کو افشا کرنے والا انس ہے، اپنی بیوی کی محبت کے چکر میں اپنے نبی پاک کی محبت کو داؤ پہ لگا دیا. یہ بات نہ ہے، اس لیے گردن پکڑ کر کے لایا ہوں. حضور نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ، جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، جیسے تم رازدار ہو ویسے وہ بھی رازدار ہے، وہ صحابیہ ہے. ہاتھ ہٹا دیا اور اپنی بیوی سے مسکرا کر کے کہا جب بات آ جائے رسول اللہ کی تو پھر گردن کسی کی نہیں ہوتی.
دنیا کا عشق، دنیا کی محبت ایک جگہ پر، جہاں حضور کی بات آ جائے تو پھر کسی گردن کی اہمیت نہیں ہے، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی معیار صحابہ نے ہمیں دیا تھا، یہی معیار۔ اور آج جو چیزیں ہمیں روک لیتی ہیں میرے عزیزو، یہ ہمارا کمفرٹ جینے کا شوق، ہمارا آرام سے رہنے کا شوق ہمیں بہت ساری قربانیوں سے پیچھے لے جاتا ہے۔ کیوں نہیں بات کرتے آج کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کتے بھونکتے ہو، کوئی خاموش بیٹھتا ہے یا کوئی خاموشی سے سنتا ہے تو صرف اس کے پاس ایک مجبوری ہے، بولوں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے جائیداد کا کیا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا وہ صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کی جائیدادیں نہیں تھی، ان کے گھر بار نہیں تھے؟ عزیزان گرامی وقار، ان کے تو ایسے تھے جن سے وہ کمال درجے عشق کرتے، محبت کرتے، لیکن جب حضور کی بات آتی تو کہتے کل جہاں ایک طرف میرے۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔